جس کے جیب میں اب پیسے نہیں ہوں گے وہ تو پریشان تو ہوگا کہ آپ بجلی کا بل کہاں سے لا کے دے۔ یہ جو آپ نے کے الیکٹرک کا ذکر کیا ہے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے نام پہ بھی اس ملک میں بہت بڑا فراڈ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ سب کتابوں میں، یہ ٹاک شوز میں یا یہاں پہ میں اور آپ کریں گے، اس کے متعلق سچی بات ہوں کہ کوئی سیریس نہیں ہے، ورنہ امتیاز گل۔ السلام علیکم دوستو، آج کچھ ذکر ہو جائے بجلی اور اس کے تازہ ترین نرخوں کا۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے $1 ارب کی قسط لینے کے لیے IMF کے کہنے پہ مسلسل تیل اور بجلی کی قیمتوں میں یا نرخوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور گزشتہ 3-4 ہفتوں کے دوران عام لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ بجلی کے بل دیکھ کر کافی ہوشربا بل آئے ہیں ان لوگوں کے بھی جن کے گھر میں ایک بلب جلتا ہے، ایک پنکھا چلتا ہے۔ سو اس میں سوال ایک بنیادی اٹھتا ہے کہ کیا IMF کے مطالبے پہ بجلی کے بل یا نرخ بڑھا دینے سے پاکستان کے جو انرجی سیکٹر ہے، پاور سیکٹر ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس کا جواب حاصل کرتے ہیں انجینئر ارشد عباسی صاحب سے۔ تو جناب، یہ کیا لوگوں کو جو جھٹکے لگے ہیں بجلی کے بلوں کے، تو ہماری پاور سیکٹر کا حل کیا یہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات جو آپ نے انٹرو میں کہی ہے کہ IMF نے کہا ہے، میرے خیال میں IMF یا اگر میں اور یا آپ بھی پیسے دیں ان کو کہ دیکھیں یہ ادھار کے پیسے لے لیں اور آپ نے اس سیکٹر کو امپروو کرنا ہے، اس میں ایفیشنسی لے کے آنی ہے، آپ نے کاسٹ آف جنریشن کم کرنی ہے، لاسز کم کرنے، اور پھر اس طرح ہمارے پیسے کی ریکوری تو آپ بھی یہی کریں گے، میں بھی یہی کروں گا۔ IMF ٹھیک ہے، غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی تو بات یہ کہ ہمارے ان لاڈلوں کی ہے جو اس سیکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو اگر زیادہ دور کی بات نہیں، 6 ماہ پہلے ایک میں نے اور آپ دونوں کی لیٹر لکھا تھا شہباز شریف کو کہ دیکھیے بات سنیں، بات یہ ہے جیسے ہی آئے تھے صاحب کہ پاکستان میں انرجی سیکٹر میں یہ جسے کہتے ہیں نا ہول ہیں، سوراخ ہیں، آپ کی جو بکٹ ہے، جو یہ بالٹی ہے جس میں پانی بھر رہے ہیں، اس میں سوراخ ہیں اور یہ آپ فل کر دیں۔ اور ہم نے یہ بھی لکھا تھا کہ دیکھیں اگر آپ ورلڈ بینک کے پاس جائیں گے، IMF کے پاس جائیں گے، تو اتنا پائیدار، اتنا اچھا سلوشن ٹیکنیکلی کو نہیں دے سکتا، آپ ہمیں اگنالی نہ کریں۔ تو ایسے کر دیں کہ یہ جو کچھ میئرز ہیں، یعنی کچھ آپ نے کام کرنے ہیں، یہ کام لے لیں، یہ ان سے کام لے لیں اپنے داروں سے۔ تو دیکھیے اس کے لیے میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں میرے خیال میں 4 مہینے میں بھی جاتا رہوں والنٹیرلی، یعنی رضا کرانہ طور کے اوپر خط لکھنے کی سزا بھی دیکھیں۔ وہاں جو صاحب بیٹھے تھے، ایک ڈپٹی چیئرمین صاحب بیٹھے تھے اور بھی سیکریٹری بھی، جی بتائیں ہم کیا کریں؟ بات یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ہو کہ گورنمنٹ کے اپنے بندے، اور مجھے یہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ جو ایک صاحب تھے وہ ڈائریکٹر تھے اور وہ ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب کے کزن بھی تھے، تو انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب آئیں اس کو سکسیس بناتے ہیں، ان کا سکور کرتے ہیں تاکہ بہتری ہو، پتہ لگے کہ پہلے سے کتنا زیادہ فرق ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا ہے آپ کے سامنے کہ اب یہ جیسے جیسے جنگ جو ہے یہ یوکرین رشیا کی یہ بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے آپ کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ جو کوئلہ ہے اس کی قیمت جہاں $50 پر ٹن تھی، آج 470 ہے۔ جو گیس ہے LNG ہے، جہاں $8-9 تھی، آج $40 پر ٹن ہے، پر MMBTU ہے۔ آئل کہاں 70 تھا، اب 140 چلا گیا۔ پھر ہم آپ ایک تقریباً کئی سال سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا، میں یہ دیکھیے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم تو کافی عرصے سے آپ کی قیادت میں، یعنی چونکہ آپ تجاویز لے کے آتے رہتے ہیں، کہ ہم تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے فوج کے سربراہ کو بھی لکھا، پہلے جو وزیر اعظم تھے عمران خان، ان کو بھی ہم نے خط لکھا، شہباز شریف صاحب کو بھی لکھا، اور ایسی تجاویزیں کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ تو اس پہ کوئی تبدیلی یا عمل درآمد کیوں نہیں ہو پاتا ہے؟ کیا بنیادی وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے ایک جو بیسک وجہ یہ ہے کہ میری یا آپ کی تجاویز ایسی جسے کہتے ہیں نا کوئی میٹ نہ ہو، جس میں ان کے لیے کوئی سامان نہ ہو، تو دیکھیے میری آپ کی بات کو نہیں سنتا۔ بات دیکھیے پرپوزل وہ لانی چاہیے ایسے بڑے گھروں میں جس میں پتہ لگے کہ جی ان کے لیے بھی کچھ ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بات ایسی ہے۔ یہ اس طرح کی ملکی بہتری کی باتیں یہ سب کتابوں میں، یہ ٹاک شوز میں یا یہاں پہ میں اور آپ کریں گے، اس کے متعلق سچی بات ہوں کہ کوئی سیریس نہیں ہے، ورنہ
امتیاز گل اب کی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم نے کتنے پروگرام کیے، اب سے نہیں، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15-20 سال ہو گئے. ہم کتنی بڑی بات کرتے تھے کہ یار دیکھیں ڈیم بنانے چاہیے. جب ڈیم بناتے ہیں تو اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو سستی بجلی ملتی ہے. پھر دیکھیں ہم نے شاید پروگرام تھوڑی دیر پہلے کیا تھا جس کا فلڈ کا بھی، کہ سیلاب آئے ہوئے ہیں. دنیا میں سب سے بہترین طریقہ سیلاب کو نپٹنے کا کون سا ہے؟ ڈیم بنانے کا. پھر سستی بجلی کا بھی ہے. لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیے. اگر پانی سے بجلی بنتی تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے پانی کے کوئی پیسے کوئی نہیں ہے، یا سولر سے بنے یا ونڈ سے بنے، نہ ہمیں قطر سے LNG لینی پڑے، نہ ہم کوئلہ لانا پڑے وہ باقی ملکوں سے، یا نہ تیل. لیکن ہم نے ایسے کام نہیں کیے. جب ہم نے ایسے کام نہیں کیے تو کیا ہو رہا ہے؟ آج پاکستان یا تو آدھا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور جو ڈوبے نہیں ہوئے وہ اس حد تک پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آج کے الیکٹرک کے دفتر بھی لوگوں نے جلائے ہیں. آج اور چھوڑیں، مسلم لیگ نون میں بھی کوئی سینسیبل لوگ ہیں، جس میں ایک خواجہ آصف ہے، سوری کس کی بات کر رہی میں نے، خواجہ سعد رفیق ہے، اور ریاض شیر علی ہے. اس نے کہا دیکھیں جی ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل چیلنج نہیں ہے، نہ عمران خان کا نہ کسی اور کا. اصل مسئلہ بجلی کے بلوں کا ہے کہ جس کی تنخواہ 18,000 ہے، اس کا بل 12,000 آیا، وہ کس کے پاس جائے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ انڈرسٹ نہیں کرے گا. دیکھیے کیا کرے گا وہ اس بل کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو بلب تو چاہیے. وہ کیا کرے گا؟ وہ انڈرسٹ پیدا کرے گا. وہ کوئی پتہ نہیں کس کے گھر ڈاکہ ڈالے گا. اس میں یہ بتائیں، ٹھیک ہے وہ تو ظاہر ہے جس کے جیب میں اب پیسے نہیں ہوں گے وہ تو پریشان تو ہوگا کہ آپ پیسے بجلی کا بل کہاں سے لا کے دے. یہ جو آپ نے کے الیکٹرک کا ذکر کیا ہے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے نام پہ بھی اس ملک میں بہت بڑا فراڈ ہوتا چلا آ رہا ہے کئی سال سے. عام عوام کو نہیں پتہ کہ یہ فراڈ کیا ہے، کہ الیکٹرک کیا ہے، اور اس کے اندر فراڈ کیا ہو رہا ہے، یہ ذرا بتائیں. دیکھیے سب سے پہلے شاید 2010 میں جب پچھلی گورنمنٹ تھی پیپل پارٹی کی، تو اس وقت ایک اسٹڈی کروائی گئی، رپورٹ ہے، وہ رپورٹ کے الیکٹرک کے اوپر تھی کہ پاکستان پاور سیکٹر اپریزل رول آف کے الیکٹرک. دیکھیے وہ کتاب آج پاکستان کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے الیکٹریکل انجینئرس کو، لیکن اس کتاب کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. سچی بات ہے کہ جب سے کے الیکٹرک پرائیویٹ ہوئی، اور ابھی IMF ہی کہہ رہا ہے کہ پرائیویٹیشن کریں، پاکستان میں ایک یوٹیلیٹی، الیکٹرک یوٹیلیٹی جس IESCO ہے، ٹسکو ہے، ساری ایک پرائیویٹ ہوئی ہے. لیکن چونکہ ہمارا جو ریگولیٹر ہے، جو جسے کہتے ہیں نا واچ ڈاگ ہے، وہ نیپرا ہے، اور اس کی انکمپیٹنس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ وہ کے الیکٹرک جس کی پرائیویٹیشن اس لیے ہوئی تھی، اس لیے کی تھی کہ بھی یہ سبسڈی نہ لے. آپ یقین کریں کہ ہر سال 50 بلین 60 بلین 80 بلین وہ سبسڈی لیتی، لگاتار لے رہی. اور دیکھیں ابھی تک 400-500 بلین وہ لے چکے ہیں. یہ ایک اس کے باوجود بھی کراچی میں کسی ایک بھی کراچیائٹ سے پوچھے، تقریباً 2 کروڑ کی آبادی ہے، کیا وہ بجلی ان کو مل رہی ہے؟ اور پھر وہ پاکستان کا انڈسٹریل ہب ہے، وہ آپ کے آدھا پاکستان ہے. وہاں سے ہماری کون سی ایکسپورٹ ہونی ہے، کس پرائز پہ ہونی ہے، کہاں سے زر مبادلہ ہمارے پاس آئے گا، کہاں سے بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا. ہم یہ بیسک اس کو ایڈریس نہیں کر سکے. یہ ایک اٹامک پاور ہے، یہاں پہ اتنی یونیورسٹیز ہیں اور اتنے بڑے لوگ ہیں. لیکن اس کی میں ایک آخری مثال دوں، یہ وہ بھی کیسے سکتی ہے. کے الیکٹرک کے بورڈ کے اوپر ہمیشہ سرکار کے بندے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ 48% شیئر سرکار کے ہیں. سرکار کے 2 سیکرٹریز جو ہے اس کے بورڈ کے ممبر ہوتے ہیں. لیکن ابھی ہمارے جو وزیر خزانہ، جن کی ذمہ داری دی گئی کہ یہ پاکستان کو معاشی استحکام دیں گے اور بیل آؤٹ کریں گے اور سری لنکا نہیں بننے دیں گے، ان کی اپنی جو فیکٹری ہے اس کے ماشاءاللہ جو پارٹنر ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں رکھے زبیر موتی والا صاحب کی، جی آئے آپ وہاں پہ کام کریں. تو دیکھیے جب یہ حال بھی ہے کہ ایک طرف پاکستان سیلاب سے ڈوب رہا ہے، لوگ بل جلا رہے ہیں، کے الیکٹرک کے دفتر کو آگ لگ رہی ہے، پاکستان کے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، تو بات کیا ہے؟ یہاں آپ کا یہ وزیر خزانہ یہ کام کرو. اور اس کے لیے بالکل دیکھیں میں اور آپ بات کرتے ہیں یا کوئی اپوزیشن بات کرتی ہے تو اور بات ہے. سرکار کی پارٹی کے اپنے بندے وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ نے کس کو لگایا ہے. تو آپ دیکھیں آج پاکستان سے کوئی آپ کو اچھی خبر آ رہی ہے؟ پانی کی فرنٹ کے پر آ رہی ہے، بجلی کے فرنٹ کے پر آ رہی ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر بھی پھر 2 روپے 3 روپے بڑھ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ ان کے لیے آپ نے کوئلہ بھی لینا ہے،
LNG بھی لینی ہے, آئل بھی لینا ہے, جبکہ یہ 2010 میں کہا تھا کہ حضور ایک کام کریں, ہائیڈرو پاور لائیں. لیکن آخری بات, یہ جو لوگ بڑے بڑے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایک دوست ملک کو کہا تھا کہ ہم نے 13,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی ہے, یہ نہیں کہتے کہ وہ کس قیمت پہ لگی ہے. وہ جو دوست ملک تھا انہوں نے کہا یہ بتاؤ کیا چاہیے, تو انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمیں کوئلے کے پلانٹ لگا دیں, حالانکہ اس میں ہائیڈرو پاور کے 2 ہیں, وہ اس میں ایک مکمل ہوا. تو ان کو اتنی شرم نہیں آئی اس وقت جس ارسطو نے یہ بات کہی تھی کہ میں کوئلے سے سستی بجلی بنتی ہے, اسے آج ڈوب کے مر جانا چاہیے. وجہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کوئلے کی قیمت ہے وہ $470 پر ٹن ہوگی, جو 40-50 پہ ملتا تھا. اس کی بجلی 4-5 روپے کی ہوتی تھی, وہ بھی آج 22 روپے کی ہے. تو یہ دیکھیں نا, اسے کہتے ہیں کہ ویژن, یہ ویژن بناتے تھے, ویژن 2025, یہ ویژن 2004, ان کی طرح ویژن دیکھ. بلا شبہ یعنی ویژن ظاہر ہے جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ اپنے خیالات ساتھ لے کے آتے ہیں, لیکن ارشد صاحب کا جو بنیادی طور پہ کہنا ہے کہ چاہے کے الیکٹرک ہو, چاہے پاکستان کی دوسری یوٹیلیٹیز ہوں بجلی سے متعلق, بلکہ گیس سے بھی متعلق ہوں, وہاں پہ لوگوں کے کھانچے بڑے لگے ہوئے ہیں. جو لوگ ذمہ دار لوگ ہیں اس میں مسلسل ان کے کک بیکس بھی ہیں جس کو کمیشن بھی کہتے ہیں, اور پھر اس میں یہی کرپشن کا ایک ذریعہ ہے, پھر اس میں نالائکی بھی ہے. تو ویسٹڈ انٹرسٹ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ مجھے یاد ہے 1997 سے بجلی کے سیکٹر کو ریفارم کرنے کی یا اس میں اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اصلاح کی بجائے وہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا. اور اس کی وجہ سیاسی اشرافیہ, وہ سیاسی اشرافیہ جو اس کے ٹاپ پہ بیٹھے ہیں, جنہوں نے ایک انجمن ستائش باہمی بنائی ہوئی ہے. ایک کمپنی کے ڈائریکٹر دوسری کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں بورڈ پہ, اس کمپنی کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح حکام کو بھی وہ ساتھ ملا لیتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غریب عوام کی چیخیں نکل جاتی ہیں, کیونکہ بل جو پریشر ہوتا ہے, بوجھ ہوتا ہے, وہ عام آدمی کی طرف پاس آن کر دیا جاتا ہے.